بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب ويؤتي الإيمان إلا من يحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرت اقدس حضرت شیخ عبدالحمید صاحب دام برکاتہم العالیہ اور حضرت اقدس حضرت مفتی ربانی صاحب دام برکاتہم العالیہ کی وساطت سے آپ سے اس ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیں. تو اللہ نے قرآن مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے دو راستے بتلاتا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں. یا تو میں اور آپ اپنی زندگی اپنے عقل کے مطابق گزاریں گے یا خالق کی خبر کے مطابق گزاریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کر ہم اور آپ عزت اور کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً قرآن مجید میں موجود. اس میں سے دو تین باتیں اقتباس کے طور پہ عرض کرتا ہوں. جب موسیٰ فرعون نے بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی اثناء میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہو گئی. موسیٰ بے قرار ہے کہ فرعون کے فوجیں آئیں گے، بچے کو قتل کر جائیں گی. رب فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا، پریشان نہ ہونا، دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا. موسیٰ نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا. تو خالق کی طرف سے تو یہ خبر آئی کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا، لیکن عقل تڑپ اٹھی. اس نے کہا موسیٰ ایسا نہ کرنا، اگر بچے کو صندوق میں بند کرو گی ہوا داخل نہیں ہوگی، آکسیجن داخل نہیں ہوگی، اور اگر اس میں سوراخ بناؤ گی تو پانی داخل ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں بچے کی موت نظر آتی ہے. لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ موسیٰ نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا. اللہ نے دشمن کے گھر، دشمن کے ہاتھوں بچے کے پرورش کا انتظام کرا کے اسے ماں کی گود میں لوٹا دیا. معلوم ہوا کہ کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ آئی. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے نبوت دی، معجزات دیے، ساتھ حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا. آپ فرعون کے محل میں پہنچے، توحید و رسالت کی دعوت دی، معجزات کا اظہار کیا. پہلے تو فرعون ڈر گیا، بعد میں اس نے جادو قرار دے کر اپنے جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا اعلان کر دیا. مختصر یہ کہ وقت آ پہنچا، ایک طرف پورا جادوگروں کا لشکر ہے، مقابلے میں تنہا موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ کے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی اور عصا ہے. اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پہ پھینک دیجئے. عقل تڑپ اٹھی، کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، یہی لاٹھی آپ کی زندگی کی آخری کرن ہے. جادوگروں نے میدان میں سانپ ہے اور آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، آپ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، جو سانپ قریب آئے اس سے اس کا سر کچل دینا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے لاٹھی کو جب میدان میں ڈالا، قرآن نے نقشہ کھینچا،
اللہ نے اس لاٹھی سے اژدہا بنا دیا اور میدان میں موجود وہ تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ سامنے آئی۔ مختصر یہ کہ جب جادوگروں کے لشکروں نے ایمان قبول کر لیا، کیونکہ اس میں سے ہر ایک جادوگر کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے سر پہ کسی کا سر نہیں، ہمارے جادو کے مقابلے میں کسی کا جادو نہیں۔ جب ان کا جادو ناکام ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں جو چیز پیش کی گئی ہے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، لہٰذا انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر بحیرہ کلزم کی کنارے پہ پہنچے۔ فرعون فوج لے کے چڑھائی کرنے لگا۔ قوم نے دیکھا تو گھبرا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے دریا کی موجے، پیچھے فرعون کی فوج، ہم تو پکڑے گئے۔ آپ نے رب سے دعا مانگی۔ اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو بحیرہ کلزم کے پانی کی سطح پہ ماری ہے۔ عقل پھر تڑپ کے کہنے لگی کہ پانی تو وہ مایا چیز ہے جو اپنی سطح کو ہموار رکھتی ہے، ایک نہیں 10 لاٹھیاں بھی مارو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے، قریب آئے تو اس کے سر پہ دے مارو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جب لاٹھی کو بحیرہ کلزم کے پانی کی سطح پہ مارا تو قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے 12 خشک راستے پیدا فرما دیے۔ آپ کے قوم کے 12 قبیلے ایک ایک راستے سے ہوتا ہوا بحیرہ کلزم پار کر گیا۔ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کے ان راستوں پہ چڑھا، پانی نے اپنی سطح کو ہموار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا۔ معلوم ہوا کہ کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی ہی بنیاد پہ سامنے آتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میدان میں آباد ہوئی، پانی کی کمی اور قلت ہے، موسیٰ علیہ السلام پانی کی کمی ہے، آپ نے رب سے دعا مانگی۔ اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پتھر پہ ماری ہے۔ عقل پھر تڑپ کے کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، ممکن ہے لاٹھی کو پتھر پہ مارو یہ ٹوٹ جائے، اس سے کئی بنا لیجئے، زمین کھودنا شروع کر دیجئے، افرادی قوت آپ کے پاس موجود ہے، ایک وقت آئے گا مستقل زمین سے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جب لاٹھی کو پتھر پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ زندگی گزارنے کے 2 راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ وہ عقل کا نہیں، وہ خالق کے خبر کا راستہ ہے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کا طریقہ، اسی راستے پہ چلیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں عزت بھی پالیں گے اور کامیابی بھی حاصل کر لیں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ ایک منچاہی زندگی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہے۔ اگر میں نے منچاہی کو چھوڑ کے رب چاہی زندگی اپنائی تو دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی میرے اور آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ نے انسان کی 2 قسم کی تکمیل فرمائی ہے، ایک اس کی جسمانی تکمیل ہے، ایک ایمانی تکمیل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ ایک جسم سازی ہے، ایک شخصیت سازی ہے۔ جسم سازی تو کا مقام اللہ نے ماں کے پیٹ کو بنا دیا، انسان کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، جسم سازی ہوتی ہے۔ جب یہ مکمل جسم کے ساتھ دنیا میں آتا ہے تو ہم اسے کامل جسم والا کہتے ہیں، اور اگر اس مقام پہ جو جسم سازی کا مقام ہے وہاں جسم کی تکمیل میں کوئی کمی رہ جائے، دنیا میں آنے کے بعد اس کمی کو دور نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر یہ کہہ کے معذرت کر لیتے ہیں کہ تو پیدائشی معذور ہے، کیونکہ دنیا جسم سازی کا مقام نہیں ہے، وہ ماں کا پیٹ تھا، اور یہ دنیا کی زندگی، زمین اور آسمان کا پیٹ، یہ میرے اور آپ کی شخصیت سازی کا مقام ہے، ایمان کی تکمیل۔ اور شخصیت سازی وہ منچاہی کو چھوڑ کر رب چاہی اپنانے کی صورت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے شخصیت میں جو نکھار آئے گا، وقار آئے گا، وہ تب آئے گا کہ منچاہی کو چھوڑ دوں، رب چاہی زندگی کو اپنا لوں۔ اگر میں نے دنیا میں اپنی شخصیت سازی کر لی تو دنیا سے جانے کے بعد میں قیامت کے دن کامل ایمان والا کہلاؤں گا، اور اگر دنیا میں ایمان میں کوئی کمی رہ گئی تو قیامت کے دن اس کمی کو کسی صورت میں دور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اللہ اپنے فضل سے اپنے بندے کے اعمال کی کمی کو تو پورا فرما دیں گے، لیکن ایمان کی کمی پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایمان کی تکمیل کا مقام وہ آخرت نہیں، وہ دنیا کی زندگی تھی۔ تو ایک جسم سازی ہے، ایک شخصیت سازی۔
اگر میں نے منچاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی اپنا لی، سمجھو میں اپنی شخصیت سازی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے اخلاق، میرے کردار، میرے اعمال، معاملات، اس سے انسان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ اگر میں اپنی شخصیت سازی میں ناکام رہا اور دنیا سے چلا گیا تو پھر یاد رکھنا کہ یہ جو قبر ہے، یہ قبر میرے اور آپ کے لیے ایمرجنسی وارڈ بنا دیا جائے گا، جس کا اسپتال آخرت میں جہنم ہے۔ اور اگر میں نے دنیا میں اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، شخصیت سازی میں کامیاب ہو کے دنیا سے گیا، تو پھر یہ قبر میرے اور آپ کے لیے ایمرجنسی وارڈ نہیں، یہ اے سی روم بنا دیا جائے گا، جس میں میں راحت و سکون کے ساتھ آرام کروں گا۔ تو قبر یا تو گرمی کے موسم کے حساب سے اے سی روم ہے یا پھر ایمرجنسی وارڈ ہے۔ جیسے دنیا کے اسپتالوں میں ایک ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے، مریض کو سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا جاتا ہے، وہاں ایک ڈاکٹر کی مستقل ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کا ایک اجمالی چیک اپ کرتا ہے، اس کا بی پی چیک کرے گا، شوگر چیک کرے گا، ٹمپریچر چیک کرے گا۔ لیکن دنیا میں چیک اپ آلات کے ذریعے سے ہے، جبکہ آخرت اور قبر میں چیک اپ جو ہوگا وہ سوالات کے ذریعے سے ہوگا۔ تو ایمرجنسی وارڈ میں یہ 3 چیزیں بنیادی طور پہ اجمالی چیک اپ کیا جاتا ہے۔ تو قبر میں بھی اجمالی چیک اپ ہوگا 3 سوالات کی بنیاد پہ، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اور تو اس قبر میں اللہ نے 2 ڈاکٹروں کی مستقل ڈیوٹی لگا رکھی ہے ایمرجنسی وارڈ میں، ایک منکر ہے، ایک نکیر ہے۔ وہ آ کے مجھے اور آپ کو چیک کریں گے۔ اگر میں ایمانی اعتبار سے صحت مند نکلا، نم کنومت العروس، جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، آرام کی نیند سلا دیا جاؤں گا۔ اور اگر میں بیمار نکلا، میں نے دنیا میں اپنے آپ پہ محنت نہیں کی، تو پھر مجھے وہ ڈاکٹر ایک ڈرپ لگا دیں گے، جیسے دنیا کے اسپتالوں میں فوراً ڈرپ لگا دی جاتی ہے، لیکن وہ ڈرپ بہت لمبی اور طویل ہوگی، میرے اور آپ کے برداشت سے باہر ہوگی، جو ایک اژدہا کی صورت میں ہوگی، میرے پہ مسلط کر دیا جائے گا اور وہ مسلسل ڈسے گا، زہر کا ایک ایک قطرہ میرے اور آپ کے اندر اتارتا جائے گا۔ اور تفصیلی چیک اپ قیامت کے دن خالق کائنات طبیب حقیقی خود فرمائیں گے۔ جب ڈاکٹر تفصیلی چیک اپ کرتا ہے تو اس میں پوری زندگی کی ہسٹری لیتا ہے۔ وہ ایک عرابی کے بارے میں آتا ہے نا، ایک صحابی رسول دیہات سے محبوب کی خدمت میں آئے تو آ کے فوراً سوال کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ خود لیں گے۔ تو وہ خوشی سے جھوم کے کہنے لگا، مجھے رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کہا اور چل دیا۔ جو صحابہ موجود تھے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ آ کے سیدھا سوال کیا، پھر اس پہ اس انداز سے تبصرہ، اس طرح خوشی کا اظہار۔ تو آگے بڑھ کے اسے روکا، اسے کہا کہ آپ نے یہ سوال کیا، محبوب نے یہ جواب دیا، تو آپ نے اس پہ ایک خوشی کا اظہار کر کے آپ یہاں سے چلے، وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب، اللہ کہتا ہے میں رب ہوں، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا ہوں، لیکن صرف رب نہیں، رب کریم ہوں۔ اور جو کریم ہوتا ہے، جب وہ اپنے مخالف کو گرفت میں لے لیتا ہے، سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود تفصیلی چیک اپ فرمائیں گے، اور تفصیلی چیک اپ میں ڈاکٹر پوری زندگی کی ہسٹری معلوم کرتا ہے۔ رب پوچھیں گے میرے بندے زندگی دی تھی کیسے گزاری، پوری زندگی سے متعلق، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، پوری زندگی کے حوالے سے، علم دیا تھا اس پہ تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ تفصیلی چیک اپ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے پوری زندگی کی ہسٹری لے کے۔ یقیناً ایمرجنسی وارڈ میں اگر بیمار نکلا تو وہاں بھی بیمار ہی نکلوں گا، تو پھر مجھے آخرت کے اسپتال میں داخل ہونا پڑے گا، وہ جہنم ہے، نہیں داخل ہونا چاہوں گا، جہنم کے اہلکار مجھے گھسیٹ کے لے جائیں گے۔ جیسے دنیا کے اسپتالوں میں ایک جنرل وارڈ ہوتا ہے، کچھ وی آئی پی رومز ہوتے ہیں، انتہا نگہداشت کا وارڈ ہوتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ جہنم کا اسپتال میں ایک تو جنرل وارڈ ہوگا،
اور وی آئی پی رومز ہوں گے. قرآن کہتا ہے مکانن ضیقا، تنگ تنگ مقام، کھڑ بھی نہیں سکے گا. جہنم کا عذاب الگ، اس جگہ کی تنگی کے عذاب الگ. یہ وی آئی پی رومز ہوں گے جہنم کے عذاب کے. اور ایک انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہوگا جس میں دل کے مریض داخل کیے جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی تھی، عزت نفس کو مجروح کیا تھا اور انہیں دلی تکلیف پہنچاتے رہے تھے. وہ اس وارڈ میں داخل کر دیے جائیں گے. قرآن نقشہ کھینتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، گوئے کہ ہر عیب گو عیب جو، ان کس کے لیے ویل ہے، ویل اس وارڈ ہے جو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. وہاں کیا ہوگا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کے اندر سے آگ کے گولے اٹھیں گے، مسلسل اس کے دل کو جلاتے رہیں گے. وہ انتہائی نگہداشت کا وارڈ ہے. تو اگر وہاں تفصیلی چیک اپ میں بیمار نکلا تو مجھے اسپتال میں داخل ہونا ہوگا. ہاں وہاں علاج کرنے کے بعد میرا علاج مکمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے اور میرے اور آپ کی شفاعت ہوگی. شفاعت کبریٰ کے موقع پر مجھے جہنم سے نکال کے مجھے آب حیات میں غسل دیا جائے گا اور اس کے بعد جنت بھیج دیا جائے گا. ایمان والا آخر کا جنت جائے گا، لیکن اگر بیمار نکلا تو اسے اسپتال میں داخل ہو کے اپنا علاج ضرور کرانا پڑے گا. آج ہم دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، جب تک میرے آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ ہو تو ویزا نہیں لگتا. تو وہ بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ چیک کرنا بھی ضروری ہے. جب یہ صحت مند ہو گیا، علاج مکمل ہو گیا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور اگر میں آخرت میں تفصیلی چیک اپ کے دوران صحت مند نکلا، ایمرجنسی میں صحت مند تھا تو وہاں بھی صحت مند نکلوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے شاہی مہمان خانے میں بھیج دیں گے جس کو جنت کہتے ہیں. دنیا میں مہمانوں کے لیے جگہ بنائی ہوتی ہیں تو وہاں عام طور پہ گرمی کے موسم میں باہر ہی ٹھنڈے پانی کا کولر لگا دیا جاتا ہے. ہر کوئی آنے جانے والا اس سے پانی پیتا ہے. کچھ ملاقاتی ہوتے ہیں تو انہیں برانڈے میں صوفوں پہ بٹھا کے وہاں کے ملازم ان کے لیے پانی پیش کر دیتے ہیں. کچھ ذاتی تعلق اور محبت والے ہوتے ہیں، انہیں وی آئی پی روم میں بٹھایا جاتا ہے اور مالک مکان خود اس کے لیے شربت لا کے پیش کر دیتا. تو اللہ کا شاہی مہمان خانہ جنت ہے. اگر دنیا میں نے اپنے پہ محنت کی تھی، ایمان کی تکمیل حاصل کر لی، شخصیت سازی میں کامیاب ہو گیا تھا، پھر تو میں چیک اپ میں کامیاب ہونے کے بعد سیدھا شاہی مہمان خانے میں پہنچا دیا جاؤں گا. قرآن اس شاہی مہمان خانے کا نقشہ کھینچتا ہے. عین یشرب بها المقربون، ایک تو وہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے ہوں گے جس سے ہر جنتی پانی پیے گا، اور کچھ خاص ہوں گے جن کو بالا خانیوں میں صوفوں پہ بٹھا دیا جائے گا، ولدان مخلدون، اور جنت کے حور و غلمان اس کے لیے جنت کے برتن میں پانی پیش کر دیں گے. لیکن کچھ لوگ اللہ کے محبین ہوں گے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والے، رب کو رو رو کر دنیا میں پکارنے والے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے. انہیں گوئے کہ اس شاہی مہمان خانے کی وی آئی پی روم میں بٹھایا جائے گا اور مالک مکان خالق کی کائنات خود ان کے لیے شراب طہور پیش کریں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شراب طہور پیش فرما دیں گے. تو یہ مقام میں اور آپ اس دنیا میں محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں. جو موجودہ زندگی ہے بہت قیمتی زندگی ہے. اگر میری نگاہیں اٹھی رہتی ہیں، دوسروں کے چہروں پہ جمی رہتی ہیں، ان کے کمزوریاں تلاش کر کے میری زبان بیان کرتے ہوئے تھکتی نہیں، یہی نگاہیں اگر جھک جائیں، میں من کی کھڑکی کھول کے اپنی طرف متوجہ ہو جاؤں تو یقیناً میں اپنی اصلاح میں کامیاب ہو سکتا ہوں. دیکھیں حضرت آدم کا سب سے پہلا پیغام ابن آدم کے نام کیا تھا؟ حضرت آدم نے جو سب سے پہلا درس ابن آدم کو دیا، جب آپ کو جنت کی پوشاک اتار کے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو براہ نہ پایا. جب براہ نہ پایا تو فوراً آپ نے درختوں کے پتے توڑے اور اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا. ابن آدم کو پیغام دیا، اپنی عیب دیکھو اور پھر فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کرو. تو میں جب اپنی طرف متوجہ ہو جاؤں گا تو مجھے اپنی کمزوریاں معلوم ہوں گی، اپنا عیب معلوم ہوگا. جب معلوم ہو جائے گا پھر میں اس کی اصلاح کی کوشش میں بھی لگ جاؤں گا. تو ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ پہ محنت کریں. انسان نے لوہے پہ محنت کی، اسے ہوا میں اڑا کے دکھا دیا،
پانی پہ تیرا کے دکھا دیا۔ اگر یہی انسان اپنے آپ پہ محنت کر لے گا تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی بلند پرواز عطا فرما دیں گے۔ تو ہم اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں، اخلاق بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ بظاہر کچھ نہیں تھا، نہ رنگت تھی، نہ نقش و نگار تھے، نہ حسن و جمال تھا، نہ مال و دولت تھی، نہ حسب و نسب، غلام در غلام بکتے چلے آ رہے ہیں، نہ کوئی مرتبہ نہ مقام، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کردار بنایا تھا، اپنے پہ محنت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ بلال چلتا تو مکہ کے گلیوں میں ہے، لیکن اس کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو اگر میں نے اپنے آپ کو بنا لیا تو فرشتوں سے بلند پرواز پا جاؤں گا۔ ایک وقت تھا مسلمان با کردار تھا، تو اس کے اثرات پتہ ہے کیا تھے؟ ایک غیر مسلم اپنے مکان کو فروخت کرنا چاہتا ہے، پارٹیوں کو اس نے پوسٹ لگوا دی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے، ایک سے بات چلی تو مالک مکان کہنے لگا کہ میں اپنے مکان کی قیمت ڈبل وصول کروں گا۔ پارٹی نے کہا عجیب بات ہے، جو آپ کے مکان کی قیمت ہے، محل وقوع ہے، جو اس کی پوزیشن ہے، اس کی اتنی قیمت بنتی ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ اس کا نہیں میں ڈبل لوں گا۔ بھئی آخر وجہ کیا ہے ڈبل وصول کرو گے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہا ایک تو میرے مکان کی قیمت ہے اور ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے، کیونکہ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے۔ جب مسلمان با کردار تھا تو پڑوسی کی مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے۔ بہرحال آئیں اس موجودہ زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے آپ پہ محنت کریں، اپنا کردار بنائیں، معاملات بنائیں، اخلاق بنائیں، اور اسی سے میرے آپ کی شخصیت سازی ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت میں عزت و کامیابی میں اور آپ کو مقدر بن جائے گی۔ ہاں آج تک میں اور آپ غافل رہے، غفلت کی شکار رہے، میرا رب بڑا کریم ہے، بہت ہی مہربان ذات ہے۔ اگر میں نے آج بھی سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، صرف معاف نہیں اسے نیکیوں پہ بدل دیتا ہوں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے پہ صرف معاف نہیں کرتا، عزت اور عظمت سے بھی نواز دیتا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، مشہور محدث گزرے۔ ان کے والد کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ کے مالی تھے، اپنی امانت داری کی بنیاد پہ، کردار کی بنیاد پہ اسی باغ کے مالک بن گئے۔ شادی ہوئی، رب نے بیٹا دیا، اس کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن مبارک۔ پھوٹتی جوانی ہے، خوبصورت لباس تنزیب کرنے والا نوجوان، مال و دولت کی فراوانی تھی تو عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا، لیکن اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ پشتوں تک کی حفاظت کرتا۔ جب یہ نوجوان عیش و عشرت کا شکار ہونے لگا تو ایک مقام ایک خاتون سے ملاقات کے لیے طے ہوا۔ یہ اس مقام پہ پہنچ کے اس خاتون کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا آدھا حصہ گزرا وہ نہ پہنچی، اکثر حصہ گزرا نہ پہنچی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئیں تو عبداللہ ابن مبارک کے دل پہ ایک چوٹ لگی۔ کہنے لگا عبداللہ ابن مبارک، جس کے لیے تو نے ساری رات جاگ کے گزاری وہ تو تجھے نہ ملی، اگر تو یہ رات اپنے رب کے لیے جاگ کے گزار دیتا تو تیرا رب تجھے ضرور مل جاتا۔ یہ بات دل میں آنی تھی، جہاں گناہ کی ارادے سے نوجوان کھڑا تھا وہیں سچی توبہ کر کے رب سے صلح کر لی۔ سچی توبہ کرنا حقیقت میں رب سے صلح کرنا ہے۔ تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ توبہ کے 4 شرائط ہیں، 3 نہیں ہیں۔ عام طور پہ ہم اور آپ 3 اپنا لیتے ہیں، چوتھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو پھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا 4 شرائط۔ پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرنا، دوسری شرط دل میں نادم ہونا، تیسری شرط ذہن میں آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ یہاں تک تو ہم اور آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو چوتھی اور سب سے اہم شرط اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس چیز کے تعلق کو توڑ دینا جو اللہ سے ٹوٹنے کا ذریعہ بنی ہے۔ وہ ماحول، وہ تعلق، وہ چیز کا غلط استعمال جو کہ گناہ کا سبب بن رہا ہے، اس کو عملی طور پہ میں ترک کر دوں تو سمجھو کہ تب میں توبہ میں سچا ثابت ہو جاؤں گا۔ اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ پھر انعامات مرتب کرتا ہے۔ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اس سچی توبہ کرنے والے کے اعمال کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے کہ اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے سچی توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ عبداللہ اب سیدھا گھر نہیں جائے گا، میں مدرسے کی طرف جاؤں گا، وہاں جا کے اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سیکھوں گا، اس کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو یہ نوجوان توبہ کر کے حصول علم کے ارادے سے چل پڑا۔
تھوڑا آگے گیا کہ ایک سفید ریش بزرگ بھی ساتھ ہو لیے. اب دونوں کا سفر کٹھا طے ہو رہا ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ موسم سخت ہے، کڑاکے کی دھوپ ہے، لیکن ہمیں شدت محسوس نہیں ہو رہی. تو چہرہ اٹھائے تو کیا دیکھا؟ بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کیے سائبان بن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. عبداللہ بن مبارک نے سوچا بزرگوں کی برکت، بزرگوں نے سوچا سفید بالوں کی برکت، اللہ نے کرم کا معاملہ کر دیا. لیکن جب دونوں ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے نوجوان کا راستہ جدا ہونا تھا، بڑے میاں تو سیدھا چلے، نوجوان اس مدرسے کی طرف مڑ گیا. وہ بڑے میاں تھوڑا آگے گئے تو انہیں گرمی ستانے لگی. انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، چہرہ اٹھائے تو کیا نظر آیا؟ بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ نہیں، نوجوان کے سر پہ جا رہا تھا. وہیں سے قدم پلٹا، تیز تیز قدم اٹھا کے نوجوان کے پاس پہنچے، روک کے کہنے لگے بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک نے کہا میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں، میں تو غفلت کا شکار ہوں. کہا نہیں بیٹا سچ بتا کیا عمل کرتا ہے؟ اللہ نے جوانی میں تجھے یہ اعزاز دیا، بادل کا ٹکڑا تیرے پہ سائبان بن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. عبداللہ بن مبارک رو پڑے، فرمایا دامن میں نیکی تو نہیں، لیکن رات کو سچی توبہ کر کے رب سے صلح کر لی ہے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اس نے میری توبہ قبول کرتے ہوئے جہاں مجھے دنیا کی تپش سے بچایا ہے، قیامت کے دن جہنم کی تپش سے بچا لے گا. تو سچی توبہ کرنے پہ اللہ تعالیٰ اعزاز اور عزت بھی عطا کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے آپ پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. من چاہی کو چھوڑ کے رب چاہی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہمارے سننے سنانوں کو قبول فرما. یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہ ہاتھ اٹھائے تیرے در پہ تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے حضرت شیخ عبدالحمید صاحب، حضرت مفتی ربانی صاحب دام برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبولیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. یا اللہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اپنے محبوب کی نسبت کے برکت سے ہمیں معاف فرما دے. ہمارے پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما. یا اللہ من چاہی کو چھوڑ کے رب چاہی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کی قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما. یا اللہ جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچے موجود مستقبل کو روشن فرما. امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، پوری انسانیت پہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے مغفرت فرما، جو زندہ ہیں خیر و عافیت نصیب فرما. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ہم سب کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.